ایک بات کی ہے رانا ثناءاللہ صاحب، ہمارے بڑے دیرینہ دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر نااہلی ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کی تو ان کے پاس کیا اس کا حل ہوگا؟ سنائیے ذرا۔ ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی انہوں نے بات غلط نہیں کی، تیار ہے، ظاہر ہے پھر اپنا ایک اگلا جو پی ایم ہے وہ بنا دیں گے۔ ویسے ہی اس ایک بہت ہی اتنی وائبرنٹ آپ کو تو کبھی پارلیمان نہیں ملی تھی، راجہ ریاض صاحب جیسی انتہائی ڈائنامک ایک اپوزیشن موجود ہے، تو ایک نئے پی ایم آ جائیں گے۔ میں ویسے مجھے تعجب ہے، میں نے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی سنی ہوئی ہے، جس طرح آج کل ایک بڑی جماعت سپریم کورٹ کی نافرمانی اور ان کے فیصلے پہ اعلانیہ بغاوت نہ صرف بلکہ فیصلہ کے آنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم نے پھر بھی نہیں ماننا، کر لو جو پنجابی کہتے ہیں نا، کر لا جو کرنا ہے۔ تو اس طرح مجھے سمجھ نہیں آ رہی قاضی صاحب، میری ایک رہنمائی فرمائے، یہی جو کابینہ ہے، سوری اس وقت اسمبلی ہے ٹوٹی پوٹی، یہ کل کو ایک بل لاتی ہے کہ ہم 13 جماعتیں ہیں، 12 مہینے میں تو ہم نے ایک جماعت کا ایک وزیر اعظم 3 مہینے رہے گا، تو 3 سال کے لیے یہ آئین میں ترامیم کر سکتے ہیں، اور پھر بھی کہیں گے سپریم کورٹ کی ہم نہیں مانتے۔ دیکھیں نہیں، وہ آئین میں تو کر لی ترمیم۔ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ یہاں آپ کو بھی یاد ہے ایک ریفرینڈم ہوا تھا اور اس میں سوال یہ تھا کہ کیا آپ اس ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں، اور اگر آپ اسلامی نظام چاہتے ہیں تو جنرل محمد ضیاء الحق محترم جو ہے وہ اگلے 5 سال کے لیے منتخب ہوگی۔ اس طرح کی تحریر میں کوئی تھوڑا بہت میرا 19-20 فرق تھا، لیکن تھیم یہی تھا۔ وطن عزیز میں یہ ہوا، اگر تو یہ اس پاتھ پہ جانا چاہتے ہیں، اس رستے پہ جانا چاہتے ہیں، اور پھر مجھے یہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس شخص نے اور جس کے اقتدار نے، جو آپ کی وجہ جنم تھا، آپ کی پیدائش کی وجہ تھا، آپ میں سے کوئی کونسلر نہ جیت سکتا اگر اوپر جنرل ضیاء الحق کی طاقت نہ ہوتی، اس کا ایک وہ ڈنڈا جسے آپ کہتے ہیں وہ نہ ہوتا، وہ تھا اصل مارشل لا، یہ جو پرویز مشرف کا تھا اسے تو 10 پارٹ مارشل لا کہتے ہیں۔ تو اس میں پھانسیاں لگیں، پی ایم پھانسی لگے، کوڑے، سب کچھ، ساری کہانی سب آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر تو آپ اس رستے پر چلنا چاہتے ہیں اور وطن عزیز کو اس حوالے سے آگے لے جانا چاہتے ہیں ایک خاندان کے اقتدار کے طول کے لیے، تو ویری گڈ، جو مرضی کرے۔ قائد صاحب، میں آپ صاحب علم ہیں، اگر اس رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نہیں چل رہے، 10 بیانات سنوا دوں کہ ہم نے یہ فیصلہ نہیں ماننا، آپ کہہ رہے چلنا، کہہ دیا، چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی تو نہیں رہے گی، اس کو اولیگارکی بنا دیں، اسے ایک خاندان کی جو ہے جسے کہتے ہیں ڈائنیسٹی بنا دیں۔ سب ہے، ہم نے تسلیم نہیں کرنا، اگر خوفناک بلی ہمیں کھانے آ رہی ہے، ہم اسے نہیں تسلیم کرنا چاہتے، جو ہماری جو حالت ہے۔ کل ہماری اطلاع کے مطابق جو سپریم کورٹ کے آنریبل 3 جج صاحبان نے کہا تھا کہ پیسے 21 ارب روپے جمع کرائیں، سیکورٹی کا پلان تھا، وہ نہیں گیا، 0 ہے۔ بلا لیا نا، پرسوں بلا لیا انہوں نے، لیکن ذرا سنیے گا رانا ثناء، میں انہی کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، سنائیے جی رانا ثناء صاحب۔ اچھا، اس بات میں تو مجھے کوئی اعتراض، یہ تو بڑی سینسیبل بات کی انہوں نے۔ قائد صاحب، مجھے آپ کی سینس پہ تھوڑا سا شک ہے، بتائیں۔ انہوں نے کہا اگر آئین نے گنجائش دی، آئین نے کہاں گنجائش دی ہوئی ہے؟ آئین تو واضح لکھا جا چکا، اس میں روزانہ زیر زبر بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، ہاں، وہ کہہ رہے ہیں ہر ایک اگر آئین میں گنجائش ہوئی تو آگے لے جائے، کہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے میرے محترم۔ یہ ایک وکیل بھی ہے، ایک انٹیریئر منسٹر بھی ہے، کوئی ایک آدمی پوچھے کہ اگر 5 سال کی اسمبلی ماسوائے خدا نہ خواستہ کوئی آسمانی آفت، زلزلہ، طوفان، کوئی ایسی انہونی نہ ہو جائے، آئین یہ نہیں کہتا کہ 5 سال کے لیے آئے اور 15 سال لو، وہ ضیاء الحق نے کیا تھا، 3 مہینے کے لیے آئے، 11 سال رہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین تو نہیں دیتا، تو پھر یہ چلے جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم چلے جائیں گے۔ پھر انہیں یہ لفظ کہنا چاہیے قائد صاحب نہایت ادب احترام سے کہ آئین کے مطابق ہماری مدت 5 سال ہوگی، لیکن جس آئین میں انہوں نے عدم اعتماد لایا اسی آئین میں 90 دن کا الیکشن لکھا ہے، وہ کیوں نہیں کرا رہے؟ مجھے یہ بتائیں نا، آپ سارے لوگ، میری عقل دنگ رہ گئی ہے، ہر آئینی ماہر سے میں پوچھتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا تعین ہی نہیں کوئی اور رہا۔ یہ بھی خود کہتے ہوں گے لیکن کروانے نہیں۔ اب بھائی تم بھی نہیں کروا رہے، اصل ذمہ داری ہے اگر کوئی بھی اسمبلی تحلیل ہوئی، جس طرح آئین میں لکھا ہے آپ کسی کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے، اسی میں لکھا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو اختیار ہے کہ وہ اسمبلی قومی کی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ صوبائی تحلیل کر دے، اس کو آپ مان نہیں رہے۔ آئین کا ایک حصہ مان رہے ہیں جس میں عدم اعتماد ہے، اسی آئین میں لکھا کہ تحلیل کرتے ہیں، وہ نہیں مان رہے۔ یہ تو پھر من پسند ہے کہ آئین روزانہ لکھتے ہیں۔ یہ آئین ایک دفعہ 1973 کا لکھا گیا، منوان اس پہ عمل کرنا ہر شہری کا، ہر ادارے کا،
آئینی اور قانونی پابند ہے، اگر وہ نہیں عمل کرتا تو آئین سے بغاوت کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھٹی صاحب یہ پاکستان جو ہے نا، اس کا مومنٹ آف ٹروتھ آ رہا ہے۔ اس میں جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ایکس فیکٹر جو اکانومی جس کو سارے اگنور کر رہے ہیں، ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے دوام ملے میاں نواز شریف صاحب کے اقتدار کو اور اس کے خاندان کے ارد گرد جو اس باقی سارے سسٹم میں لیچز جو ہیں وہ اس میں سے اپنا حصہ لیتے رہیں، تو یہ اب کام چلنا ویسے ہی نہیں ہے۔ یہ پریکٹیکل، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ میٹیریل بیسز پاکستان کی معیشت میں نہیں رہی کہ اس طریقے سے یہاں اودم مچا کے لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ کہیں سے کہیں بات نکل جائے گی، کہاں رہ رہے ہیں آپ؟ قائد صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میری اطلاع کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا الیکشن نہیں کرانا آج اس وقت تک۔ آپ کے خیال میں آپ کو الیکشن 14 مئی کو جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکومت نے اقدامات کی؟ صاحب میں آپ صرف ایک بات بتا دوں، جو بھی یہاں لوگ ہیں سن لیں ہم فقیروں کی بات، یہ سکرپٹ اب آپ کے نہیں تاریخ کے چلیں گے۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، ذرا تھوڑا لائٹ بھی کریں، آپ اتنی ہیوی گفتگو کرتے ہیں، دو چائے کے کپ اور پینے پڑ جائیں گے۔ یہ مفتی سعید صاحب تشریف لائے ہیں اور یہ میاں اپنا عمران خان صاحب کی نکاح کے بابت جو ہے، یہ میں نے تو پروڈیوسر نے ٹھیک کیا، مطلب اگر گل مفتی صاحب تے آ گئی ہے تو صلح کر لو، کی خیال ہے تھوڑا؟ قاضی صاحب جو ان کی عوام میں غم و غصے کا شکار ہے، اس سے کیا ہوگا؟ عمران ان پاپولر ہو جائے گا۔ اب عمران خان کی آڈیو ویڈیو، اس پر قاتلانہ حملہ، 144 مقدمات، بغاوت اور دہشت گردی، اور یہ بلو دی بیلٹ آئے ہیں۔ ان کی میسج ایک گھریلو خاتون ہے۔ اس نکاح کا جواز اب ہر ایک کے ڈی این اے دیکھو گے۔ سنا ہے انہوں نے 28 کو آنا تھا، عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ قاضی صاحب پیچھے ڈورے کوئی اور ہلا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے کسی اور کو کہا کہ 22 تک نکالو معاملہ تک کر لوں گا۔ یہ تاریخ جو ہے، اگر ہم نے خود کو بیوقوف بنانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے بھائی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہتے ہیں جب تک بیوقوف اور لالچی لوگ زندہ ٹھگ بھوکے نہیں مر سکتے۔ بھٹی صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ بڑی بات صحیح صاحب، ادھر کیا ان کو آنے کی ضرورت ہے؟ کیا جواز ہے؟ کل کو آپ ہر سیاستدان کو پوچھے ادھر آ بھائی تیرا نکاح کب ہوا تھا، کس نے پڑھایا تھا؟ میں یہ کہتا ہوں نا، آپ عمران خان کو الیکشن میں شکست دے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، 1 سال ہو گیا ہے، اب تک کیا نہیں کیا خان کے ساتھ انہوں نے؟ کیا خان کی جو تھریٹ تھی وہ منیمائز یا میٹیگیٹ ہوئی ہے؟ اس کے گولیاں مار کے دیکھ لیا، اس کے گھر کا دروازہ توڑا، اس کے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، ان کے برا حال ان کا کر دیا، تو کیا ہوا؟ دشمن بھی نہ دعا کریں کسی کا کم ظرف نہ ہو، بہو بہنیں بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں۔ یہ بلو دی بیلٹ جا رہے ہیں، نکاح کب ہوا، کس نے پڑھایا، کس نے نہیں پڑھایا، یار یہ ہسٹری جائیں گے نا تو اس میں بہت گند ہوگا۔ قائد صاحب میرے خیال میں یہ بلو دی بیلٹ ہے۔ عمران خان کے خلاف الیکشن لڑے، ہم تو اس بات کے اس دن سے خلاف ہیں، کوئی کسی کی ذات کے بارے میں جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے ہوا، ہمیں سخت رنج ہوا اور اسی رنج کا ہم بار بار اظہار کرتے ہیں، حالانکہ انہی کے پاس جا کے پھر یہ ان سے دوستیاں کرتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں۔ اور اگر کسی اور کے خلاف بھی ہم یہ بات، اگر یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی کوئی نازیبا لفظ کہیں گے میں اس کی بھی مخالفت کروں گا، قابل احترام ہے، لیکن یہ اپنے کچھ دوستوں کو کہ یار اب یہ دھندا چینج یار بھٹی صاحب اب کسی کے کام کر لے۔ یار میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کے پیچھے چل پڑیں تو ممکن ہے پچھلے 10 سالوں میں کسی بڑی شخصیت کے 1 درجن نکاح نکل آئیں، پھر کیا کرو گے؟ ہم تو اس میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ رمضان المبارک نہیں کرنا چاہتا اللہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ غلط کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کب نکاح ہوا، کس شرط میں طلاق لی گئی، غلط کر رہے ہیں۔ عزت کرنی سیکھیں، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کریں گے تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں اس گندے کھیل سے نہیں، آپ مطالبہ کریں گے یہ گندا کھیل چھوڑیں، میں تو کوئی بھی کھیل رہا ہے، ہم نام تو لے ہی نہیں رہے۔ ہم نے آج تک اس بات کو کسی کو ہم نے ٹیک اپ نہیں کیا، ہم نے یہ غلاظت جو ہے یہ اس کو کبھی اپنی سکرین پہ لے کے نہیں آئے، ہم نے تو کبھی ایک کسی مولوی کو اور ساتھ کسی محترمہ کسی ایکٹریس کو بٹھا کے ڈرامہ کر کے ریٹنگ لینے کی کوشش نہیں کی۔ یہ گھٹیا پن ہم نے کبھی نہیں کیا۔ جو وپاری ہے وہ میں اس کو جانتا ہوں۔ قاضی صاحب بات سنیں، چھوڑیں اس بات کو، سیاسی لیڈر کوئی بھی ہو سارے قابل احترام ہے۔ کل شہباز صاحب کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، عمران خان یا کسی اور مولانا صاحب، یہ اس حد تک نہ جائیں، اس گند میں نہ جائیں،
سیاسی اور اس لیے بھی نہ جائیں کہ اس سے آپ کی بے بسی اور مجبوری جو ہے وہ یہاں ہوتی ہے. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب آپ کی گندگی بھی ذہن ہوتی ہے کہ آپ کا سوچ میں نیگیٹو ہے. نہ کریں الیکشن سیاست رکھیں, نظریہ سیاست میں لے کے آئیں. جب سے آپ نے نظریات نکال کے مالیات ڈالے ہیں گاندھی پہ ہے. اچھا ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں قبلہ شاہ محمود قریشی صاحب. ٹھیک ہے, اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ ہاؤ کین یو, پاکستان کی جو پولیٹیکل ریالٹی ہے وہ ہے, اس میں تو کوئی میری ایک گزارش ہے, پاک فوج میری ہے, آپ کی ہے, پاکستان فوج کا ہے. فوج سے اگر کوئی مدد ملک کی بہتری, ہاں سیاست میں نہیں آنا چاہیے, صحافت کو دبانے کے لیے نہیں آنا چاہیے. اگر وہ امن و امان کے لیے کوئی رول ادا کر سکتے ہیں بالکل آنا چاہیے. اگر وہ زلزلے میں مدد کر سکتے ہیں, اگر سیلاب میں مدد, میری فوج ہے نا, اور میرے لیے جانے روزانہ اتنے افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں, جو شہید ہو چکے ہیں, جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور آپ کی وجہ سے میں یہ بتاؤں کہ مجھے ایک بڑی اہم شخصیت نے ایک بات بتائی کہ یہ جو آپ اپنے اداروں پر, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ جو ہے وہ آپ کی فوج ہو, اس پر جو ہے کانشیسلی طاقتیں, بخدا میں کوٹ کر رہا ہوں ایک بڑے اہم آدمی کو, کہ وہ جان بوجھ کے انڈرمائن کرنے کے لیے کروا رہے ہیں. اس کو ہمیں ہر جگہ ریزسٹ کرنا چاہیے. ہاں کوئی انڈیویجول کسی ادارے میں غلط کرتا ہے اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے, مگر آپ اس طرح سے اس ریاست کا کوئی تیار ساڑی عزت رہنے دو.